الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ معزز حاضرین، اعلانات کے ذریعے آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو چکی ہے کہ یہ پروگرام جس کی صدارت ملک کے معروف عالم مالیگاؤں جمعیت اہل حدیث کی نمایاں شخصیت مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام کے خصوصی مقرر ہیں ہمارے مہمان انتہائی عزیز شہر مالیگاؤں میں لوگوں میں متعارف اور مقبول شخصیت مولانا عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ایک عجیب و غریب بات ابلیس نے کہی۔ اللہ رب العالمین نے جب اس سے سجدہ نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من نار وخلقتہ من طین۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، افضل ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابل اپنے آپ کو یہ پیش کرتا ہے، حالانکہ جو عمل اس نے کیا تھا وہ نافرمانی والا عمل تھا۔ ایک فرما بردار بندہ اللہ رب العالمین کا وہ بہتر اور افضل ہے، یہ ایک نافرمان، وہ خود نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے بہتر، افضلیت اپنی بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نافرمانی کی بنیاد پر اس کو جب اپنے دربار سے نکالا تو اللہ سے اس نے وعدہ کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف بیٹھوں گا اور انہیں ہدایت سے، صراط مستقیم سے، اللہ کے نازل کردہ احکامات سے ہٹانے کے لیے پوری توانائی لگاؤں گا، پوری کوشش کروں گا۔ اس لیے دنیا میں جو انسان ہیں ان کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ اس معاملے میں کہ آدمی کا عقیدہ جو ہے بالکل درست تو ہے، وہ موحد ہے، اگر یہاں وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر عبادات کے معاملے میں بدعت اور خرافات اور ان تمام چیزوں کو کوشش کرتا ہے اور وہاں بھی ناکام ہوا تو اس میں تساہلی اور غفلت، اگر یہاں بھی ناکامی ہو تو وہ خاموش نہیں بیٹھتا، اس نے جو وعدہ کیا اللہ سے ہر راستے پر، تو ہماری گفتگو کے راستے پر بیٹھتا ہے، وہ غیبت، چغلی، دوسروں پہ بیزا الزامات، گالی گلوچ اور ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے پکارنا، تلخ و کلامی، رشتوں کا ختم کر دینا، یہ کرتا ہے۔ ہمارے کاروبار اور تجارت کی راہوں پر بیٹھتا ہے، حرام و حلال میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے اقدامات ہیں ہر قدم کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے نازل کردہ احکامات کے مطابق گزارے، اور شیطان کی یہ پوری کوشش اور توانائی ہوتی ہے کہ ہمارے ہر قدم میں سے کچھ قدم بھی اگر وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹا کر کے گزار دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی حفاظت فرمائے گا، ان بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا، انہیں ہدایت دے گا جو اس کی طرف رجوع کریں گے۔ جو لاپرواہی برتیں گے، روگردانی کریں گے، کسی اور کی طرف اگر لپکیں گے، کسی اور کی طرف جائیں گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا پھر میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وہ ضابطۂ حیات اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اترنے کا حکم دیا تو ارشاد فرمایا کہ ایک مدت تک کہ تم لوگوں کا اس دنیا میں رہنا ہے، اور آسمان سے میری ہدایت، میری رہبری، میری رہنمائی نازل ہوتی رہے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ رب العالمین کے انہی نازل کردہ احکامات، انہی باتوں، شریعت کے انہی احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری خیر امت کی ہے، امت محمدیہ کی ہر شخص کی ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے گھر کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم اہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک آدمی اگر کچھ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے متعلقین کے بارے میں سوال و جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ رب العالمین نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے بحیثیت امت ایک اجتماعی ذمہ داری ہمیں دی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ ہے امت محمدیہ کے ہر شخص کا کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اس کے طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جیسا موقع جس طرح کا انداز ہو اس طریقے سے یہ باتیں لوگوں تک کے پہنچائی جائے۔ یہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں، یہ دروس قرآن کی مجلسیں، یہ خطبات، یہ دروس، یہ سب اسی سلسلے کے حصے ہیں۔ مجلسوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی باتیں اور اللہ کے نبی کی احادیث، یہ جو مجلس ہے یہ اسی سلسلے، اسی حکم کی پاسداری اور اسی کام کی ذمہ داری کو اٹھانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میں مزید وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے مہمان مولانا عبدالحمید مدنی صاحب کی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ مختصراً میں ان کا تعارف کرا دوں کہ مولانا عبدالحمید مدنی صاحب مالیگاؤں کے لیے غیر معروف نہیں ہے۔ آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ سے فضیلت کی، فضیلت کرنے کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں سے فراغت کے بعد آپ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اس میدان سے منسلک ہیں، اور شاید اس لیے بھی کہ آپ کے والد محترم عبد الواحد رحمہ اللہ جو تھے، جنہوں نے اللہ رب العالمین نے جنہیں ہدایت دی اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی خواہش تھی اور ان کی تمنا تھی اور ان کی دعا تھی کہ اللہ رب العالمین میرے گھر سے دین کی خدمت لے وے، دعوت کا کام لے وے۔ مجھ کو ان کی صحبت میں گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے ایک دائی تھے، اس لیے دائی کا خون کی ان کی جسم میں گردش کر رہا ہے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک مقام پر گئے، 2 جملوں میں انہوں نے جو دعوت دی تھی وہ الفاظ نہیں بولتے، اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت کرے، اپنی رحمتیں ان پر نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے رب العالمین۔ ہم لوگ ایک مقام پر گئے تو ایک شخص کو وہ سمجھاتے ہوئے غیر مسلم کو 2 جملہ انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں مہاویر جین کے بارے میں اس کو سمجھاتے ہوئے کہ مہاویر جین آدرنی تھے، پجنی نہیں، یعنی اچھے آدمی تھے کہ ان کے آدرشوں اور اصولوں کو مانا جائے، لیکن ان کی پوجا کی جائے، پجنی نہیں تھے، آدرنی تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن گمراہی کے، شخصیت پرستی کے، رب کے ساتھ شرک کے اسباب میں سے بڑا سبب یہی چیز کو تبدیل کر دینا ہے۔ انہی کی صاحبزادے ہیں مولانا عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ۔ میں مزید وقت نہ لیتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ مولانا عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ۔